بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحودان أو ينصران أو يمجسان او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے. معزز سامعین کرام، آج اس موضوع اور عنوان پر دو چار باتیں آپ احباب کی پیش خدمت کرنے کی جسارت کروں گا. وہ ہے تربیت اولاد. اور حسب مزاج اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات، مسجد اور جمعہ کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے پورے انہماک سے میری بات کو سماعت فرمانا. اور دوسری بات، میں جو دلائل مسائل آپ احباب کی پیش خدمت کروں ان میں سے کسی بھی مسئلہ پر وہم ہو، ڈاؤٹ ہو، تردد ہو، شک ہو یا مسئلہ سمجھ نہ آ سکے تو جمعہ کے بعد بیٹھ کے مسئلہ سمجھا بھی جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے. ہم اپنی بات کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اولاد جیسی نعمت سے صرف اللہ کی ذات ہی نواز سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں نواز سکتی. اور یہ بات اسی مسجد تک محدود نہیں. آج میں نہیں کہہ رہا،
یہ 1441 سال پہلے پیغمبر کائنات پر اللہ نے اصول کو نازل کیا تھا، اور اصول سماعت فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کائنات کے لوگوں، زمین و آسمان کا بادشاہ میں ہوں، شہنشاہ میں ہوں، جو میرا من چاہے میں تخلیق کر دوں، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دوں، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دوں، جس کو چاہوں بیٹے اور بیٹیاں اکٹھی عطا کر دوں، اور اگر میرا من چاہے ساری عمر میری عبادت کرے، ساری عمر میرے دین کی تبلیغ کرے، ساری عمر میرا میسج لوگوں تک پہنچائے، میں اپنے برگزیدہ چنیدہ فرما بردار مطیع الرحمن کو کچھ بھی عطا نہ کروں، وجہ کیا ہے؟ میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہے۔ اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے سبھی نے اللہ کی تابعداری کی، سبھی نے اللہ کی فرما برداری کی، سبھی نے اللہ سے وفا کی، لیکن اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ کائنات کے لوگوں، میں عرش پہ بیٹھ کے اپنے پیغمبر پہ یہ سورت کو، یہ قرآن کو، یہ اصول کو، یہ ضابطہ نازل کر رہا ہوں، قیامت تک آنے والی دنیا کو بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ، ہر عمل، ہر کام، ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ وفا کی ہے، لیکن کنڈیشن کو سمجھیے، بات کو دیکھیے، عمل کو دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی۔ اب یہ نہیں کہا میں تو اللہ کا برگزیدہ ہوں، میں تو اللہ کا نبی و رسول ہوں، میں تو اللہ کا مقرب ہوں، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد۔ جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سنیے، فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، چیجے اللہ میں تیرا نبی ہوں، تیرا تابعدار ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیرا مطیع ہوں، مطیع الرحمن ہوں۔ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے باپ مجھ سے ناراض، کنبہ ناراض، قبیلہ ناراض، خاندان ناراض، اللہ میں بڑھاپے میں تو نے مجھے بیٹوں جیسی نعمتوں سے نوازا، الحمدللہ۔ کائنات کے لوگوں، میں نبی ابراہیم بھی کہتا ہوں، اولاد دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، جوانی میں دے تو اللہ، بڑھاپے میں دے تو اللہ۔ جب اللہ اولاد جیسی نعمت عطا کر دے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کر، کہا الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی ہے۔ اور اللہ سے اولاد نیک مانگنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اولاد صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ڈاکٹر صرف میڈیسن دے سکتا ہے، حکیم اور طبیب صرف نسخہ آزما سکتا ہے۔ کائنات کے لوگوں، یہ میرے الفاظ پہ نوٹ کرو، میرے الفاظ کو سمجھو، دنیا کے اندر دواخانے ہیں، شفا خانہ میرے رب کے پاس ہے۔ ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، حکیم اپنا نسخہ دے سکتا ہے، وقت کا امام و خطیب آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد کا عطا کرنا یہ اختیار میرے رب کے پاس ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اولاد اللہ عطا کرتا ہے۔ اور دوسری بات، جب اللہ سے اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ، اگر میرا ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی کرنی ہو تو اپنی بیوی کا، جناب نیک بیوی کا مطالبہ، نیک اولاد کا اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اولاد عطا کر دے تو اللہ کے لیے پیغمبر کی شریعت کو پڑھنا چاہیے، اپنی اولاد کے نام خوبصورت سے خوبصورت ترین رکھنے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا حسنوا اسماءکم، اپنے بھائی کا نام رکھو، اپنے بیٹے کا نام رکھو، اپنے دوتے کا نام رکھو، اپنے نواسے کا نام رکھو، اپنے کسی جناب خاندان میں کسی فرد کا نام رکھو۔ تمہارے پاس اختیار ہے، تمہارا مشورہ چلتا ہے، تمہاری مرضی چلتی ہے، تو میرے پیغمبر کی سنت اور طریقہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسنوا اسماءکم، اپنے ماتحتوں کے خوبصورت نام رکھا کرو۔
اور خوبصورت نام کیسے ہیں؟ جامع ترمذی کی روایت سماعت کیجیے، نبی کائنات نے فرمایا تم نبیوں کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھا کرو، تسمو باسماء انبیاءکم، نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ ساتھ ہی حدیث میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو بھی دو نام بہت زیادہ پسند ہے، ان میں سے ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن ہے۔ اگر محدثین کے حالات زندگی پڑھے نا، باپ کا نام عبداللہ، بیٹے کا نام عبداللہ، پوتے کا نام عبداللہ، بڑ پوتے کا نام عبداللہ، باپ کا نام عبد الرحمن، بیٹے کا نام عبد الرحمن، پوتے کا نام عبد الرحمن، پڑ پوتے کا نام عبد الرحمن، نام تو اور بھی بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ کو محبوب ترین نام ہے۔ مولا ابو ہریرہ کے متعلقہ الاصابہ عربی کے اندر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا عبد الشمس، شمس کا بندہ۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا نا تو نبی کائنات نے میرا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ پہلے مجھے کہا جاتا تھا عبد الشمس بن سخر دوسی، جب اسلام قبول کیا تو پیغمبر نے نام رکھ دیا عبد الرحمن بن سخر دوسی۔ اور نبی کائنات علیہ السلام جب کسی فرد کا نام دیکھتے جس نے اسلام قبول کیا ہے اس کا نام شرک پر مبنی ہے تو میرے پیغمبر اس نام کو بدل دیتے تھے۔ اگر اللہ نے اختیار دیا ہے بھائی کا، بیٹے کا، پوتے کا، دوتے کا، نواسے کا نام شرک پر مبنی ہے اور تمہارے پاس بدلنے کا اختیار ہے تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا، پوتے کا نام بدل کے شریعت کے مطابق نام رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی یغیر اسم القبیح، نبی کائنات علیہ السلام نے بہت زیادہ ناموں کو بدلا تھا۔ لوگوں نے اسلام قبول کیا، پہلے کچھ نام اور تھا، اسلام قبول کیا پیغمبر کائنات اس نام کو بدل دیا۔ عباد النبی نام ہوتا ہے، عباد علی نام ہوتا ہے، علی کی عبادت کرنے والے، نبی کی عبادت کرنے والے۔ شرک پہ مبنی ناموں سے اجتناب ضروری ہے، یہ اپنی اولاد کی تربیت کا ایک حصہ ہے، خیر خواہی ہے۔ اللہ نے بیٹا جیسے نعمت دی ہے، بیٹی جیسی نعمت دی، ان کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں 7ویں دن عقیقہ کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ 7ویں دن کے بعد کرتا ہے عقیقہ ہو جاتا ہے، لیکن جو 7ویں دن عقیقے کرنے کا اجر ہے وہ اجر سے بندہ کچھ محروم ہو جاتا ہے۔ اصل سنت 7ویں دن، نام رکھنا 7ویں دن۔ اور بچے کی جو چانڈلوں اتارتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کہتا ہے یہ جتنے اس کے بال اتارے ہیں نا اس کے عوض جتنی چاندی ہوگی وہ اپنے عزیز و اقارب کو دے دی جائے۔ شریعت کہتی ہے جب بچے کے آپ نے بال پہلے اتارنے ہیں اس کے عوض جو چاندی ہے وہ صدقہ کرنی ہے۔ آپ شروع سے ہی اپنے بچے کے ساتھ اسلامی ماحول اپنائیں گے، پھر آپ کو نہیں کہنا پڑے گا مولانا دعا کرے میرا بچہ میرے لیے، میرا تابع دار بن جائے۔ جب شروع سے ہی اپنے بچے کو دین اسلام سے آگاہ کریں گے پھر وقت کے مولوی امام خطیب کے گھٹنے دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تربیت کسے کرنی چاہیے اور تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ کی قسم جس طرح کے اولاد کی تربیت، شاگرد کی تربیت، اپنے ماں تحت لوگوں کی تربیت کرنے کا طریقہ، اصول، ضابطہ، قاعدہ کلیہ اللہ کی شریعت میں بیان کیا گیا، دنیا کے بڑے سے بڑے ماہرین تعلیم مل کے بھی ایک بھی اصول ایسا نہیں بنا سکتے۔ اصول دیکھیے قرآن کریم کا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، باپ پہلے نماز پڑھے، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے خود نماز پڑھو تب جا کے بیٹے سے کہو بیٹا نماز پڑھو، پہلے خود عمل کرو پھر بیٹے سے کہو بیٹا عمل کرو۔ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے اس عالم کی بات اثر انداز ہوتی ہے جو صاحب عمل ہوتا ہے، اس عالم کی بات اثر انداز ہوتی ہے، دل پہ اثر کرتی ہے جو بندہ صاحب عمل ہوتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے قوا انفسکم، استاد ہے اپنے بچوں کو برائیوں سے، بری عادتوں سے،
بنا برے افعال سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو اس سے باز رکھیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، پہلے اپنے آپ کو اللہ رسول کا تابعدار بناؤ، اس کے بعد تم کسی کو واعظ کرو، تبلیغ کرو، تربیت کرو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے بھائی کو کہوں نماز پڑھو بڑی معذرت کے ساتھ، میں نماز نہیں پڑھتا بھائی سے کہوں نماز پڑھو، اللہ کی قسم وہ میرے ڈر سے مسجد میں آ جائے گا۔ گجرات والے بھائیوں میری بات کو نیچے نہیں پھینکنا، اپنے دماغ کی تختی پہ نوٹ کرنا، میرا بھائی میرے ڈر کی وجہ سے مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا، تنہائی میں اکیلے میں ضرور کہے گا بڑا خود پڑھتا نہیں ہے، میرے پیچھے نماز کا حکم چلائی پھرتا ہے۔ تو شریعت نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے خود نماز پڑھو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال سے کہو، اس کے بعد اپنے متا سے کہو۔ اور انداز تربیت کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے مخلص ترین باپ وہ ہے، سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والا باپ وہ ہے، سب سے زیادہ اپنی اولاد کا درد رکھنے والا باپ وہ ہے جو باپ اپنی اولاد کا عقیدہ توحید بنا جاتا ہے، جو باپ اپنی اولاد کو توحید اور شرک کا فرق بتا جاتا ہے، جس باپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اپنی اولاد کے لیے ہمہ قسم کی فیسلٹیز سہولیات فراہم کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے عقیدہ پہ غور نہیں کرتا، عقیدہ توحید سے اس کی اولاد محروم ہے، عقیدہ توحید کا تعارف نہیں ہے، اس سے دور ہے، دنیا کی ساری جائیداد کا مالک بن جائے، اس کی اولاد دنیا کی سب سے امیر ترین اولاد بن جائے، اللہ کی قسم وہ باپ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اپنی اولاد کا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورہ نازل کی ہے، اور بات کو سمجھیے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، حکیم لقمان یہ سیانے دنا اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو حکیم، حکمت، دنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا کی گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں ان کے متعلقہ لکھا ہے، کسی نے پوچھا آپ بہت زیادہ سیانے دنا ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ بہت زیادہ عقل مند ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو لقمان علیہ السلام فرمانے لگے میں فضول باتیں نہیں کرتا، اکثر خاموش رہتا ہوں اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اور ان کے متعلقہ یہ بھی لکھا ہے، یہ کسی کے غلام تھے، ان کے آقا نے کہا یہ بکری پکڑو، اسے لے جاؤ، اسے ذبح کرو، اس میں جو سب سے اچھا گوشت کا ٹکڑا تمہیں لگے وہ لے آنا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل ہے، یہ بکری کو پکڑا، جا کر کے ذبح کیا، اس کا زبان اور دل لا کر کے اپنی آقا کی پیش خدمت کر دیا۔ دوسرا دن ہوا یا کچھ وقت کے بعد فرمایا یہ بکری اور لے جاؤ، جو سب سے گندی چیز تمہیں لگتی ہے، ناپسندیدہ لگتی ہے، جو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ لے جاؤ، وہ لے کر کے آؤ۔ بکری کو پکڑا، جا کر کے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان اور دل لا کر کے اپنے آقا کی پیش خدمت کر دیا۔ تو آقا نے کہا سب سے اچھی چیز بھی یہ، سب سے بری چیز بھی یہ۔ تو حکیم لقمان کہنے لگے جس کا دل صاف ہے، جس کی زبان اچھی ہے، وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، جس کا دل صاف نہیں ہے، زبان گندی ہے، وہ دنیا کا سب سے نکما ترین انسان ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، تو تربیت کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور تربیت کہاں سے شروع کی؟ کپڑوں سے نہیں کی، سر کے بالوں سے نہیں کی، گفتگو سے نہیں کی، سب سے پہلی جو تربیت کا اصول قائم کیا اللہ کے لیے سمجھو۔ لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے تجھ سے پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، تیرا میں باپ ہوں، میرے دل میں تیرا درد ہے، لا تشرک باللہ، میں تیرا باپ تیری تربیت کر رہا ہوں، تجھے واعظ کر رہا ہوں، تجھے سمجھا رہا ہوں، جس طرح کا مرضی وقت آ جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، سب سے پہلا اصول۔ رات کو دکان مکان سے بندہ گھر جائے، بیٹوں سے پوچھے لا تشرک باللہ، جس طرح کا مرضی وقت آ جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا،
ساتھ ہی فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، زنا کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے، سود کمانا بھی بہت بڑا ظلم ہے، رشوت لینا دینا بہت بڑا ظلم ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن میرے بیٹا یاد رکھنا دنیا کے ظلم میں سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ منافقت اختیار کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، مسند امام احمد کے اندر روایت ہے، نبی کائنات علیہ السلام سواری پر بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی کے پیچھے سواری کے اوپر مولا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے۔ تو میرے پیغمبر کائنات نے بڑے پیارے انداز سے کہا، اے بچے میں تمہیں ایسی باتیں نہ سکھاؤں، یا غلام اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن تعالی، اے میرے بچے، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہیں ایسی باتیں نہ سکھاؤں اگر تم ان پہ عمل کرو گے تو تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے کچھ باتیں سکھائی، حدیث لمبی ہے، ان میں سے دو باتیں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ کی ذات سے سوال کرنا ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، اگر 25 سال بھی شادی کو گزر گئے ہیں تو اولاد کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اولاد کا جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے۔ اولاد فرما بردار نہیں ہے، اولاد کی فرما برداری کے متعلقہ دعا کرنی ہے تو رب سے کرنی ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، ابو داود میں حدیث ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو جوڑا تہجد وقت سب سے پہلے اٹھتا ہے، خامد پہلے اٹھ گیا، اس نے چلو میں پانی لیا، اپنی بیوی کے منہ پر چھنٹے لگائے، اسے کھڑا کیا، اگر بیوی پہلے اٹھ گئی اس نے خامد کو اٹھا دیا، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اولاد نہیں تو اللہ اولاد عطا کر دیتے ہیں، اولاد ہے فرما بردار نہیں، اللہ فرما بردار بنا دیں گے، اولاد ہے فرما بردار بھی ہے لیکن رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ اس جوڑے پہ آسمان سے رحمت بسا کر کے ان کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے بیٹا جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تمہیں جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہوگا اللہ کو پکارنا ہوگا، کیونکہ ہر بندہ بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، امام ہو، مقتدی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر بندہ اپنی نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو پیغمبر نے بھی عقیدہ سکھایا لا تشرک باللہ، اے عبداللہ جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، جب بھی مدد کا نعرہ لگانا ہے یا اللہ مدد کا نعرہ لگانا ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کائنات نے پھر 2 باتیں کی، آقا فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تیرے حق میں ووٹ ڈال دے، تجھے عزت دینا چاہے، میں رب کہتا ہوں، میں نبی کہتا ہوں، میرے رب نے جو عزت لکھی ہے اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ اگر سارا جگ مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے ضرر پہنچانا چاہے، تجھے ذلیل کرنا چاہے، اگر رب نے تیرے مقدر میں ذلت نہیں لکھی، سارا جگ مل جائے، سب سے بڑے جناب دستار والے، جبے والے، کبے والے، عہد والے جناب صدر، وزیر، مشیر، سارے دنیا دار مل کے تجھے ذلیل کرنا چاہیں، اگر تیرے مقدر میں اللہ نے ذلت نہیں لکھی تجھے ذلیل نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ سکھایا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد 2 آتے ہیں، ان میں والدین کا ذکر ہے۔ لقمان علیہ السلام نے والدین کے متعلقہ وصیت نہیں کی کہ شاید کہیں بیٹا یہ نہ سمجھے کہ شاید اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، اپنی عزت میرے دل میں پیدا کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، کہتے ہیں ہر انسان کہتا ہے میں نے کبھی اپنی ماں کی بات کو نہیں روکا جناب۔ پیارے بھائیوں، شریعت کہتی ہے شرک اتنی بڑی لعنت ہے، شرک اتنا بڑا جرم ہے، شریعت کہتی ہے تم نفلی نماز پڑھو، تمہاری والدہ تمہارا والد تمہیں آواز دے، اپنی نفلی نماز کو چھوڑ کر کے ان کی خدمت کرو، ان کی بات سنو۔
دوسری طرف شریعت کہتی ہے اگر تمہارے والدین وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کی ترغیب دیں، شرکیہ کام کرنے کی دعوت دیں، تو اپنے ماں باپ کی بات کو بھی نہیں ماننا۔ ایک طرف شریعت کہتی ہے ماں باپ کی اطاعت و تابعداری، ایک طرف شریعت کہتی ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، ایک طرف شریعت کہتی ہے شرک اتنی بڑی ضلالت ہے، گمراہی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اگر تمہارے ماں باپ بھی تمہیں شرک کی طرف ابھارے، ترغیب دلائیں، تو اپنے ماں باپ کی بات کو بھی نہیں ماننا۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودان وینصران ویمجسان او کما قال نبی علیہ السلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے الفاظ پہ غور کیجئے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچی پیدا ہوتی ہے، جس کے مرضی گھر پیدا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، الفاظ پہ غور کیجئے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فآبواہ یحودان وینصران ویمجسان، پھر اس کے والدین کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے، چاہے تو اپنے بچے کو یہودی بنا دیں، یہودی کلچر اختیار کروا دیں، مجوسی نصرانی عیسائیوں والا کلچر اختیار کروا دیں، اپنی اولاد کو جس طرح کی چاہے مرضی تربیت کر دیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے پہلی تربیت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور دوسری تربیت کیا کی؟ ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا بیٹا اپنے گناہ نہیں کرنا۔ میں قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، باپ اور بیٹے میں ایک حجاب ہوتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، ایک غیرت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک اہمیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ نے اندھیرے میں دور دراز جا کر کے کہیں گناہ نہیں کرنا، سمجھانے کا طریقہ دیکھیے، تربیت کا طریقہ دیکھیے۔ فرمایا یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے میرے بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، رائی کے دانہ اس کا کوئی بھی پیمانہ وزن نہیں کر سکتا، شریعت نے رائی کا دانہ کیوں اختیار کیا ہے؟ شریعت کسی اور چیز کا بھی نام لے سکتی تھی، رائی کے دانے کا کیوں نام لیا؟ شریعت بتانا چاہتی ہے بندہ دور دراز چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بند کمروں میں اندھیروں میں کرے، قیامت کے دن اللہ سبھی اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چٹان کے اندر ہو یا ساتوں آسمانوں میں کسی آسمان پر ہو، رائی کے دانے کے برابر چیز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یا زمین میں کسی جگہ پر ہو، اے میرے بیٹا اس بات کا خیال رکھنا یاتی بھی اللہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے لے آئے گا۔ مطلب کیا تھا؟ تم کسی پہاڑ کے اندر، پتھر کے اندر، اندھیرے کے اندر، جناب ظلمات کے اندر چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرو گے اللہ وہ بھی واضح کر دے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو گے اللہ وہ بھی واضح کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں جو مسند امام احمد کے اندر ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ تم میں سے کسی ایسے پتھر کے اندر چلا جائے، کسی ایسی چٹان کے اندر چلا جائے جس کا دروازہ نہ ہو، جس کی ونڈو نہ ہو، جسے کوئی سوراخ نہ ہو، وہاں بھی جو عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ وہ بھی واضح کر دے گا۔ تو اپنے بیٹے سے کہا ان تقوم، اے بیٹا چھوٹے سے چھوٹا گناہ جہاں بھی چھپ کر کے کیا جائے گا اللہ واضح کر دے گا۔ مطلب کیا تھا؟ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے قیامت کو اللہ کرے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے سامنے اللہ کر دے گا۔ اور تیسری بات کہی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یہ تین باتیں ہیں۔ اے بیٹا نماز قائم کرو، حدیث میں آتا جو نماز نہیں پڑھتا کافر بھی ہے مشرک بھی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام جو نماز نہیں پڑھتا اسے مرتد سمجھتے تھے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل کے اندر بند کر دو۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے ڈانٹ سکتے ہو۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ مسجد میں آ جائے
مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا بچہ اسے تو ابھی کلمہ بھی نہیں آتا، یہ مسجد میں کیوں آیا ہے؟ اگر چھوٹا بچہ مسجد میں آنا منع ہوتا تو پیغمبر کبھی اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھا کر کے صحابہ کو جماعت نہ کرواتے۔ ابھی چھوٹے بچے مسجد میں آئیں گے تو تبھی ہماری انتظامیہ کا، ہماری جماعت کا حصہ بنیں گے، ہماری مسجد کے نمازی بنیں گے۔ کوئی دادا اپنے پوتے کو لے آئے، نانا اپنے نواسے کو لے آئے، باپ اپنے بیٹے کو لے آئے، وہ چھوٹا سا ہے، اس کے ساتھ ڈانٹنا نہیں ہے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ اگر چھوٹا بچہ مسجد میں آنا شریعت نے روکا ہوتا، منع کیا ہوتا، تو بخاری کی روایت ہے پیغمبر نے اپنی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ کو اٹھا کر کے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ تو باپ نے کہا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھ، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر اور برائی سے منع کر۔ اس آیت میں یہ تین باتیں، نماز پڑھ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ اگلی الفاظ پہ غور کیجئے، فرمایا جب یہ تم تین کام کرو گے، نماز پڑھو گے، برائی سے منع کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، تو یاد رکھنا لوگ تمہاری ذات پہ، تمہاری بات پہ، تمہاری صفات پہ طعن و تشنیع کریں گے۔ جو کسی کو نماز کی دعوت دے گا لوگ اس کے کیڑے نکالیں گے، جو کسی کو برائی سے منع کرے گا لوگ اس کے کردار پہ طعن و تشنیع کریں گے، جو کسی کو نیکی کا حکم دے گا لوگ اس پہ تبرہ بولیں گے۔ فرمایا تم نماز بھی پڑھو، برائی سے منع بھی کرو، نیکی کا حکم دو۔ جب تم یہ تین کام کرو گے، تمہارے ساتھ کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، دکان پہ کام کرنے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے، تین کام تم کرو گے، تمہاری ذات پہ، بات پہ، صفات پہ طعن و تشنیع کریں گے، تمہارے کریکٹر پہ، تمہارے کردار پہ، تمہارے بھے پہ کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تم یہ کام کرو گے لوگ تمہیں طعن و تشنیع کا سبب بنائیں گے، لیکن صبر کرنا، چونکہ صبر کرنا بڑا ہمت کا کام ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، کسی کو نماز کا کہہ دیں کیا جواب ملے گا، کسی کو برائی سے منع کر دیں کیا جواب ملے گا، کسی کو نیکی کا حکم دیں کیا جواب ملے گا۔ شریعت کہتی ہے جو نماز پڑھے گا، جو برائی سے روکے گا، نیکی کا حکم دے گا، اسے صحیح سلامت لوگ اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، پہلے اس کے کردار کو جانچیں گے، پہلے اس کے اخلاق و بہیو پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا لقمان علیہ السلام نے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں، اپنے انداز چلن میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہنا میرے باپ کے پاس بڑی دولت ہے، میں فلاں جگیردار کا بیٹا ہوں، میں فلاں صاحب ثروت سرمایہ دار کا بیٹا ہوں، تمہارے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں، اپنے چلن میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اللہ نے تمہیں آواز دیا، انداز دیا، تمہیں مال دیا، دولت دیا، بڑے سے بڑے خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، اونچی اونچی باتیں نہیں کرنی۔ اور ساتھ ہی کہا سب سے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، اور قرآن نے گدھے کی آواز کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد عقیدہ توحید پہ گامزن ہو جائے، میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد اللہ رسول کی تابع دار بن جائے، اللہ رسول کی فرما بردار بن جائے، اس بندے کو چاہیے وہی تربیت اولاد کے اصول اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنائیں جو اللہ نے آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کی ہے۔ دو باتیں سنا کے بات کو مکمل کرتے ہیں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرم، جس بندے کو بھی اللہ نے بالوں جیسی نعمت سے نوازا ہے، بال بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، فلیکرم، ان کو سنبھالے، اپنے بالوں کی قدر کرے۔ اور سنبھالنے کا طریقہ نبی کائنات علیہ السلام نے بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ عن القص، اللہ کے نبی کائنات نے بڑے چھوٹے بال کٹوانے سے منع کیا ہے۔ اپنے بیٹے کو کٹنگ کے لیے بھیجو بڑی معذرت کے ساتھ، یا خود چھوٹے بچے کے ساتھ جاؤ اور اسے کہو تمہاری کٹنگ اس لیے کروا رہا ہوں پیغمبر کی سنت ہے، اور برابر اس لیے کروا رہا ہوں میرے نبی کائنات کا طریقہ ہے۔
اور حدیث میں آتا نبی کائنات نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو بندہ میرے کسی ایک طریقے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پریکٹیکل لائف کا حصہ بناتا ہے، میں اللہ کا نبی اللہ سے جنت بھی لے کے دوں گا، اپنا ہمسایہ پن بھی لے کے دوں گا۔ تو کٹنگ تو ہر باپ اپنی اولاد کی کرواتا ہے، کوشش کرو جو کٹنگ کے لیے اپنے بھائی کو بیٹے کو پیسے دے رہے ہیں وہ کٹنگ کے اعتبار سے پیغمبر کائنات کے کلچر کا خیال کرے، غیر کے کلچر کو نہ اپنائے۔ اور حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے بچے کو کسی علم کے لیے بھیجو، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جب بچے کو نماز کے لیے، قرآن کے لیے، قاعدے کے لیے، پارے کے لیے مسجد میں، مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بھیجو تو اپنے بچے سے کہو بیٹا تم راہ گاہ نہیں ہو، تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اور ایسا راستہ جو اللہ کی جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کا انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے، آپ احباب نے سماعت کیا، اللہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ